السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مچھیرا تھا جو مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ اپنے کام میں مگن اور اللہ کی رضا میں خوش رہنے والا انسان تھا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا۔ کنات کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی مچھلی ختم نہ ہوتی دوبارہ شکار پر نہ جاتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چھیل کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرتناک منظر دیکھا۔ حیرت نے تو اس کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں سے نکلا۔ سبحان اللہ سرتاج، دیکھیے تو صحیح مجھے کیا ملا ہے۔ دیکھیے تو صحیح کتنا خوبصورت موتی ہے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے ملا۔ لاؤ مجھے دو میری پیاری بیوی، لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سونار کے پاس پہنچا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، قصہ یہ ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے ایک موتی ملا ہے، دو مجھے، میں دیکھتا ہوں، سونار بولا۔ ارے واہ، یہ تو بہت عظیم الشان موتی ہے۔ میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں، چاہے اپنا گھر دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا میں۔ تم ایسا کرو کہ ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سونار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سونار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ سنا دیا۔ مجھے بھی دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں کیسی کیا خاص چیز مل گئی ہے تمہیں۔ اس نے جب موتی دیکھا تو باختیار چیخ پڑا، اللہ، پروردگار کی قسم ہے میرے بھائی، میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے ایسا موتی خریدنے کی استطاعت صرف اور صرف اس کے پاس ہوگی۔ مدد کرنے کا شکریہ، میں چلتا ہوں والی شہر کے پاس، مچھیرا بولا۔ اس کے بعد مچھیرا شہر کے والی کے دروازے پر کھڑا تھا، اپنی قیمتی متاع کے ساتھ محل میں داخلے کی اجازت کا منتظر تھا، اور اب شہر کے والی کے دربار میں اس کے سامنے، میرے آقا، یہ ہے میرا قصہ اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے ملا۔ شہر کے والی نے جب وہ موتی دیکھا تو چیخ پڑا، کیا خوبصورت چیز ملی ہے تمہیں، میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت ادا کروں گا؟ ایک حل ہے میرے پاس، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح تمہاری موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو جائے۔ 6 گھنٹے جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، تمہیں سب کی اجازت ہے۔ مچھیرا والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم الشان حال کمرہ سلیقے سے 3 حصوں میں بٹا ہوا۔ ایک خانہ ہیرے جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا تھا، ایک خانہ ریشمی پردوں سے مزین نرم و نازک راحت بخش مخملی بستروں سے آراستہ تھا، اور آخری خانہ قسم قسم کے کھانوں سے آراستہ تھا جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا، 6 گھنٹے مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت زیادہ ہوں گے، کیا کروں گا میں ان 6 گھنٹوں میں؟ آخر کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا، ایسے کھانے تو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس طرح مجھے ایسی توانائی ملے گی جو ہیرے جواہرات اور زیور سمیٹنے میں میری مدد کرے گی۔ اس طرح مچھیرا خزانے کے تیسرے خانے میں داخل ہوا، اور ادھر اس نے والی شہر کی عطا کردہ مہلت میں سے 2 گھنٹے گزار دیے، اور وہ بھی محض کھاتے کھاتے۔ اس خانے سے نکل کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے، کیا بگڑ جائے گا
اگر تھوڑا سا آرام کر لیا جائے، اس طرح مال و متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا، اور موقع کیوں گوایا جائے؟ مچھرے نے بستر پر سر رکھا اور بس پھر گہری نیند سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے اسے لات مار کر جگایا اور کہا، اٹھ جاؤ اے احمق مچھرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ مچھرا حیرت سے بولا، جناب اعلیٰ وہ کیسے؟ اس پر والی شہر نے کہا، جی تم نے ٹھیک سنا ہے، نکل جاؤ ادھر سے باہر کو، مجھ پر مہربانی کرو۔ مچھرا رونے لگا، مجھے کافی وقت نہیں ملا، تھوڑی مہلت اور دے دی جائے۔ اس پر والی شہر نے کہا، اس خزانے میں آئے تم کو 6 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور تو اپنی غفلت سے اب جاگنا چاہتا ہے اور ہیرے جواہرات اکٹھے کرنا چاہتا ہے۔ تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا، تاکہ جب ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا بلکہ اس سے بھی بہتر کھانا کھاتا، اور اس جیسے بلکہ اس سے بھی بہتر آسائش والے بستر بنواتا۔ لیکن تو احمق نکلا اور غفلت میں پڑ گیا۔ تو نے اس کنویں کو سب کچھ جان لیا جس میں رہتا تھا۔ باہر نکل کر سمندروں کی وسعت دیکھنا تو نے گوارا نہ کیا۔ اب یہاں سے نکل جاؤ۔ مچھرا رونے لگا، نہیں نہیں، مجھے ایک مہلت اور دے دو، مجھ پر رحم کرو۔ لیکن والی شہر کے درباریوں نے اسے پکڑ کر دربار سے باہر پھینک دیا۔ اس طرح اس کا موتی بھی گیا اور خزانہ بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ کیونکہ وہ غفلت کی نیند میں پڑا رہا۔ میرے محترم عزیزو، یہ قصہ تو ادھر ختم ہو گیا، لیکن عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی تو اس کہانی کے مچھرے نہیں بن گئے، کہیں ہم بھی تو دنیا کے کنویں میں غفلت کی نیند تو نہیں سو رہے۔ میرے محترم عزیزو، سارے جہانوں کے بادشاہ نے ہمیں مہلت دی رکھی ہے کہ جتنا چاہو یہاں نیک اعمال اکٹھے کر لو، جس کی بنیاد پر تمہاری آخرت میں جگہ ہوگی، جس کی بنیاد پر آخرت میں تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اب سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیا میں کہیں غفلت کی نیند تو نہیں سو رہے، کہیں ہم دنیا کے کنویں کے دلدل میں پھنس تو نہیں گئے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیے کہ سارے جہانوں کے بادشاہ کی طرف سے ہم کو ایک مقررہ مہلت دی گئی ہے، جو کہ ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگی۔ تو غفلت کی نیند سے جاگیے اور سوچئے کہ کہیں ہم تو اس کہانی کے مچھرے نہیں بن گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روحیل خان کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ وعلیکم السلام۔